اب حنفی مسلک میں یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح کے لیے بھی ولی کی شرط نہیں ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں کہ خبر واحد کو حجت نہیں مانا جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بدعت کا ہے۔ بیسیوں بلکہ سینکڑوں حدیثوں کو رد کر دیا ان مسلک والوں نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر۔ ہمارے یہاں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ جب کرتے ہیں تو بہت سے مسلمان یا اہل بدعت کا خاص طور سے یہ طریقہ ملے گا کہ ایک چیز کو عقیدہ یا اصول بنا لیا، اب اپنے طور سے جب بنا لیا اور دیکھتے ہیں کہ قرآن حدیث کی آیت یا دلیل ہمارے اس اصول کے، ہمارے اس عمل کے خلاف ہے، تو وہ اپنے اصول کو صحیح ثابت کرنے کے لیے قرآن و حدیث کی تعویل کرتے ہیں، غلط تشریح کرتے ہیں، اس کو توڑ مروڑ کر اپنے اصول کے موافق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں بدلتے، قرآن کو بدلتے ہیں۔ یہ ان کی غلطی کیا ہے کہ وہ اصول پہلے بناتے ہیں اور پھر قرآن حدیث دیکھتے ہیں۔ اہل حق، اہل سنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پہلے سامنے رکھتے ہیں اور اس سے اصول نکالتے ہیں۔ دیکھیے طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے تابع ہیں، ہمارے اصول ضابطے تابع ہیں۔ کوئی اصول ہم بنا لیں اور وہ قرآن سے ٹکرا جائے تو یہ اصول نہیں ہے، غلط بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن آپ ابھی جانے دیجئے دوسرے جو عقیدے اور اس میں خرابیاں ہیں، آپ ہمارے یہاں جو تقلیدی گروہ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان کے یہاں بھی فقہی معاملات میں، اصول فقہ میں بھی آپ کئی اصول ایسے پائیں گے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں۔ جیسے ایک بہت مشہور چیز کر دے کہ خبر واحد کو حجت نہیں مانا جائے گا۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، اہل بدعت کا ہے۔ خبر واحد یعنی ایسی حدیث، ایسی خبر کہ جس کو روایت کرنے میں کسی سند کے کسی طبقے میں 1 2 3 راوی ہوں، زیادہ ہو جائیں تو مشہور، اور بہت زیادہ جو سب مل کر جھوٹ نہیں بول سکتے یا غلطی نہیں کر سکتے تو اس کو متواتر کہیں گے، ہر طبقے میں، سند کے ہر طبقے میں۔ تو اب ان لوگوں نے جہاں دیکھا کہ ہاں یہ حدیث ہمارے مسلک کے خلاف ہے، کہہ دیا کہ یہ خبر واحد ہے، اس سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جاتی۔ مثال کے طور پہ ایک حدیث ہے کہ جو عورت اپنے بغیر ولی کی اجازت کے شادی کرے اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، 3 مرتبہ فرمایا، صاف حدیث ہے۔ اور اس معنی کی اور بھی حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ یہ لڑکی کے لیے ہے، عورت کے لیے ہے، اس میں باکرہ اور سیبہ میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن دونوں کے لیے یہ ہے کہ لڑکی کی شادی کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے۔ یہ حدیثوں سے ثابت ہے بلکہ قرآن سے بھی نکلتا ہے۔ اب حنفی مسلک میں یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح کے لیے بھی ولی کی شرط نہیں ہے۔ تو اب اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ضعیف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہے تو مقبول، لیکن خبر واحد ہے، اور خبر واحد جو ہے اس کی وجہ سے قرآن پر زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اور قرآن میں یہ ہے کہ اگر وہ کسی اور سے، جو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکامات بیان کیے ہیں، اس کے ضمن میں کہا کہ 2 طلاق ہونے کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهَا، تو یہ عورت اس مرد کے لیے اب جائز نہیں ہوگی۔ یہ 3 الگ الگ موقعوں پر طلاق والی، ایک اکٹھا کی بات نہیں ہے جو اصول سے دی گئی ہو، تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی حتیٰ تنکحا زوجن غیرہا، یہاں تک غیرہو یہاں تک کہ کسی دوسرے شوہر سے اس نکاح نہ کر لے ہوئے۔ تو اب حنفی حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ یہ عورت کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر لے، یہاں ولی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، اس لیے عورت خود سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو اب ان سے کچھ سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں تو پھر گواہوں کا بھی ذکر نہیں ہے، کیا بغیر گواہ کے نکاح ہو سکتا ہے؟ بھائی اس آیت میں عورت کے ایک ایسے نکاح کا ذکر ہے کہ وہ کس طریقے سے باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے کسی سے نکاح کرتی ہے، یہاں وہ یہ بھی دھیان رہے، یہ وہ حلالہ نہیں ہے جو مروجہ ہے۔ اب وہ مر گیا یا کسی وجہ سے طلاق ہو گیا، سال بعد 2 سال بعد 5 سال کے بعد طلاق ہو گیا، تو پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے جو جس نے 3 طلاق دیا تھا، یہ ہے معنی۔ تو یہاں تو گواہوں کا بھی ذکر نہیں ہے، ولی کا اور اس کے گواہوں کا ذکر دوسری دلیلوں میں موجود ہے، قرآن کو ایک دوسرے سے ملا کر سمجھا جائے گا۔ لیکن اب یہاں جب حدیث کے نکاح بغیر ولی کے نہیں ہوتا، یہ حدیث آڑے آئی مسلک کے، اپنے بنائے ہوئے اصول کے، تو اس کی تعویل کرنے لگے، اس کو رد کرنے کا اصول بنا لیا کہ یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے قرآن پر جو ہے وہ حجت نہیں، زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ کتنی دیدہ دلیری ہے۔ اس طریقے سے بعض علماء نے
ایک فہرست بنائی ہے، بہت نازک اور اہم بات بیان کر رہا ہوں، فہرست بنائی ہے کہ بیسیوں بلکہ سینکڑوں حدیثوں کو رد کر دیا ان مسلک والوں نے اپنے اصولوں کی بنیاد پر کہ یہ ہمارے اس اصول کے خلاف ہے. جیسے میں نے خبر واحد والی بات بتائی تو اس کی بنیاد پر بہت ساری حدیثوں کو جہاں مسلک کے خلاف ہے کہہ دیا خبر واحد ہے، یہ حجت نہیں ہے، عقیدے میں اس کو حجت نہیں مانیں گے. حالانکہ اس کا بھرپور رد کیا علماء نے، اور بالکل بے بنیاد یہ بات ہے، غلط اصول ہے.